السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں روزے سے متعلق انتہائی اہم اور ضروری مسائل جن کا سمجھنا جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ مسائل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو مسائل ہیں یہ مفتی منیب الرحمان صاحب، جن کو مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے 19 مسائل لکھے ہیں روزے سے متعلق۔ اور ظاہری بات ہے کہ علماء جو ہے وہ قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ہمیں بڑے ہی آسان الفاظ میں، آسان ورڈنگ میں مسائل سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو ان سے اگر تم جانتے نہیں۔ تو روزے سے متعلق انتہائی جو ضروری مسائل تھے جن کا جاننا ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے، کسی بھی وقت وہ کام آ سکتے ہیں مسائل۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، جو پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے یا کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر خون دینے سے اتنی جسمانی کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے تو روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کرے۔ دوسرا، کان میں دوا یا تیل ٹپکانے یا دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے دوا یا پانی رس کر معدے یا دماغ تک پہنچ جاتا ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن یعنی ٹیکہ لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث میں صریح حکم نہ ہو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے۔ اس میں لوگوں کو جس عالم پر اعتماد ہو اس کے فتوے پر عمل کریں۔ ڈاکٹر وہبت الزہیلی لکھتے ہیں کہ انجیکشن جلد کے اندر پٹھوں میں یا رگوں میں لگانا ہو، بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ لگائے، افطار کے وقت تک انتظار کرے۔ اگر رگوں میں خون چڑھائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے فقہ الاسلامی و ادلتہ والیوم 3 پیج 1412 کا حوالہ بھی دیا ہے، ریفرنس دیا ہے۔ جو چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں قے یعنی وامٹنگ، جس کو ہم الٹی کہتے ہیں، آنے کی فقہائے کرام نے 24 ممکنہ صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کے قے آئے، الٹی کرے اور اس میں سے کچھ مواد واپس نگل لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تبھی مجبوری کے تحت جان بوجھ کر قے کرے، جسے عربی میں استقاء کہتے ہیں۔ اگر ایسی قے منہ بھر کر آ جائے تو خواہ واپس حلق میں کچھ بھی نہ نگلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں 22، باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر رات ہی سے نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یعنی وہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبانی بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ دل ہی میں کر لیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو عربی میں کریں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بلکہ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ صبح صادق یعنی سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر نصف النہار شری سے پہلے نیت کرے تو یہ کہے میں آج صبح سے روزے سے ہوں۔ اگر دل میں نیت ہے اور زبان سے روزے کی نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر رات سے روزے کی نیت کی ہے تو تب بھی سحری کر سکتا ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ سحری سے پہلے غسل جنابت واجب ہو چکا تھا مگر سحری ختم ہونے سے پہلے غسل نہ کر سکا، یا دن میں روزے کے دوران نیند کی حالت میں جنبی ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ البتہ واجب غسل کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نماز قضا ہو جائے گی۔ مکروہ تحریمی یعنی سخت ناپسندیدہ عمل ہے جو حرام کے قریب قریب ہے، اگرچہ حرام تو نہیں ہے لیکن حرام کے قریب قریب ہے۔